آج تیسری رات بھی گزرنے والی تھی مگر اس کی بہن ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی۔ میرا نام سائمہ ہے، میں لاہور میں ایک فلاحی ادارے میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں ہم 2 بہنیں، میرے والد اور والدہ، کل 4 افراد تھے۔ میرے والد صاحب فروٹ والی ریڑھی لگاتے تھے، ہم لاہور کے رہنے والے تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے مہرے خراب ہو گئے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر ہم نے علاج کروایا مگر میرے والد صاحب صحتیاب نہ ہو سکے۔ والد صاحب کی جگہ ریڑھی اب میری والدہ لگانے لگی تھی مگر وہ جتنا کماتی اس سے دگنا والد صاحب کو لے جانے کے لیے فقط کرائے ڈاکٹروں کی فیس پر خرچ ہو جاتا۔ میری والدہ اور ہم دونوں بہنوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ والدہ اور میری بہن کام پر چلی جاتی اور میں والد صاحب کی دیکھ بھال کرتی، جبکہ دوپہر کو بڑی بہن فارغ ہو کر آتی تو سیکنڈ ٹائم میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی۔ جیسے تیسے گزارا چل رہا تھا مگر والد صاحب کا علاج صحیح نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی آدمی نے ایک پرائیویٹ ہسپتال سے آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے اس کی معلومات لی، حساب لگوایا تو پتہ چلا کہ اگر ہمارا گھر بک جائے تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، اگر گھر بکنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں تو بھی ایک نہ ایک دن مر ہی جاؤں گا۔ میں کم از کم یہ بوجھ دل پر لے کر نہیں مرنا چاہتا کہ میں بیٹیوں کے سر سے چھت چھین کر جا رہا ہوں۔ والد صاحب کی بات سن کر میں سسکیاں لینے لگی جبکہ میری بہن ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ گھر بیچنے والا ارادہ بدل گیا مگر کچھ دن کے بعد میری بہن جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کے مالک نے میری بہن کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میری بہن عزت بچا کر بھاگ نکلی اور اسی شام ہمارے گھر سوگ کا سما تھا۔ جب میں شام کو لوگوں کے گھروں سے کام کر کے آئی تو والد صاحب سمیت سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بھی بہن کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس رات گھر بیچ کر والد صاحب کا علاج کا رسک لینے کا اٹل فیصلہ ہوا۔ آخر کار ہم لوگوں نے گھر بیچ کر ایک سرکاری عمارت جو عرصہ دراز سے بند پڑی تھی ہم نے اس میں پناہ لے لی۔ میری ماں اور میری بہن ہسپتال انتظامیہ کے پاس گئیں، آپریشن کی فیس، دوائیوں کا خرچ ایڈوانس جمع کروا کر رسید لی اور آپریشن کی تاریخ لے کر آ گئیں۔ مقررہ تاریخ کو والد صاحب کو لے کر میں اور میری بہن اور ماں ہسپتال پہنچے۔ آپریشن ہوا مگر مکمل کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ دن ہسپتال رہنے کے بعد والد صاحب کو لے کر ہم پھر اسی عمارت میں آ گئے۔ یقین کریں جس دن والد صاحب کو لے کر ہم گھر آئے اسی دن فقط ہمارے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ جن سے ہم نے والد صاحب کے لیے فروٹ خرید لیا۔ ہم باقی سب لوگ فاقے میں رہے۔ دوسرے دن میری بہن والد صاحب کے پاس رہی، میں اور میری والدہ کام ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمیں کام تو نہ ملا مگر واپسی پر ایک ہوٹل کے قریبی کچرا دان سے شاپر میں پیک کھانا مل گیا۔ گھر آ کر میں نے اور میری بہن نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ابو کے پاس رات کو جاگتی رہی جبکہ میری بہن اور ماں دوسرے کمرے میں سو گئیں۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر میری ماں کو کیا ہوا، ان کی جان نکل گئی، وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئیں۔ صبح اٹھ کر میری بہن نے مجھے سارے واقعے سے آگاہ کیا اور کہا، ابھی شور نہ کرنا، میں کہیں سے ماں کے کفن دفن اور قبر کی جگہ کے لیے پیسے لے کر آتی ہوں۔ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ بہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر مجھے 2 دن بھی لگ جائیں تو 2 دن بھی انتظار کرنا، کسی کو ماں کا نہ بتانا، والد صاحب کو بھی نہیں۔ میں نے خاموشی سے بہن کی بات سنی اور دیکھتے دیکھتے میری بہن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنے باپ سے بھی ماں کی موت کی بات چھپائی۔ میری بہن نے مجھے جاتے وقت یہ بتایا تھا کہ ماں مر کر بھی ماں ہی رہتی ہے، ماں کی لاش سے ڈرنا نہیں بلکہ یہی سمجھنا کہ ماں زندہ ہے، دوسرے کمرے میں موجود ہے، جیسے ہی آواز دو گی
आ जाएगी। यही समझते हुए चुपचाप बाप के पास बैठी रही। मैंने किसी भी तरह से वालिद साहब को माँ के मरने का मालूम नहीं होने दिया। शाम तक मेरी माँ की लाश ताफन ज़दा होने लगी, मगर मेरी बहन ना आई। सुबह फजर की अजान हो रही थी। मेरे वालिद साहब गहरी नींद सो रहे थे जब मेरी बहन आई और मुझे सीने से लगा लिया। मैं सिसक उठी। नमाज के बाद हम दोनों बहनों ने वालिद साहब को माँ के बारे में बताया। वो मर्द थे। उन्होंने हमसे कफन दफन के पैसों का पूछा तो मेरी बहन ने बताया कि 30,000 रुपए हैं मेरे पास। मेरे वालिद साहब ने हम दोनों बहनों को मस्जिद के इमाम के पास भेजा। इमाम मस्जिद और उनकी बीवी जब हमारे घर पहुंची तो मेरी माँ की लाश से उठने वाले ताफन से उनको अबकाइयाँ आने लगीं। खैर, इमाम साहब ने जनाजा पढ़ाने की हामी भरी, कब्र की जगह लेकर दी और इमाम साहब की बीवी ने मेरी बहन के साथ जाकर कफन खरीदा। इमाम साहब की बीवी ने कफन पर कुछ आयात लिखी और खड़े होकर हमें बताती रहीं कि ऐसे गुस्ल दो। हम दोनों बहनों ने अपनी माँ को अपने हाथों से गुस्ल दिया। मस्जिद में ऐलान के बाद 8-9 आदमी आए। करीबी कब्रिस्तान में मेरी माँ का जनाजा सुपर्दे खाक कर दिया। जिस दिन मेरी माँ को मरे तीसरा दिन था, उसी दिन मेरी बहन घर छोड़कर चली गई। मैंने लाख मिन्नतें की, मगर उसने कहा कि वो बहुत मजबूर है और जाने से पहले मुझे सीने से लगाते हुए फकत इतना कहा था कि मेरी लाडली बहन, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो वालिद साहब का कफन कमाने के लिए दरिंदों की इस दुनिया में ना निकलना। अगर हो सके तो लाश को घसीट कर किसी चौराहे पर रख देना, कोई खुदा तरस दफना देगा। इतनी बात करने के बाद मेरी बहन ने मेरे कंधे से लगकर फकत 3 सिसकियां ली और चली गई। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने बहन की नसीहत पर थोड़ा सा तरीका बदलकर अमल किया। उसके बाद यहाँ रहने आ गई। यहाँ मैंने सिलाई का काम सीखा। सिलाई से जो पैसे कमाती हूँ उनका कफन खरीद कर रख लेती हूँ। यहाँ किसी का भी इंतकाल हो तो कफन मैं पहनाती हूँ। लाख इंतजार के बाद भी पता नहीं क्यों मेरी बहन कभी लौट कर नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ, किस हाल में है। वो इसी दुनिया में है जहाँ मैं रह रही हूँ, या उस दुनिया में है जहाँ मेरे वालिदैन रह रहे हैं। ये दुनिया बहुत जालिम है।